موقع دیا گیا ہے تو میں چاہتا ہوں نماز فجر کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، کیونکہ ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس وقت نماز کو لے کے مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ سستی کاہلی پائی جاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، جس کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی ایسی پوزیشن میں ہو، کنڈیشن میں ہو کہ ہاں آدمی کو ہوش و آواز باقی نہ رہے، آدمی مست ہو چکا ہے، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، یا آدمی جو ہے ایک ایسی کنڈیشن میں آ گیا کہ جس میں نماز اس سے ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ورنہ یہ نماز کسی بھی حد میں معاف نہیں ہے۔ اور یہی ایک ایسی عبادت ہے نماز جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان حد، ایک لمٹ ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، مشرک کون ہے، مسلمان کون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 21ویں پارے کے اندر اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہہ کر مسلمانوں کو وارننگ دی، چیلنج کیا ان کو کہ خبردار نمازیں قائم کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو اور نماز چھوڑ کر مشرک نہ بن جاؤ۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز چھوڑنے کی بنیاد پہ مشرک کیوں ہو جا رہا ہے؟ اللہ نے یہ دھمکی وارننگ کیوں دی؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز ایک جگہ یہ ہے، یہاں سے کسی چیز کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کا جو وقت تھا نماز، آپ نے اس وقت کو دوسرے کاموں کو دے دیا، اس لیے اللہ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، نماز چھوڑ کے مشرک نہ بنو۔ اتنی سخت وعید قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے بعد مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جس ٹائم پہ مسجد بننے کی بات آتی ہے، ایک مسلمان کو نہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ پینے کا پتہ ہوتا ہے، نہ کپڑوں کا پتہ ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ مسجد بناتے ہیں۔ جب اتنی محنت کرنے کے بعد یہ مسجدیں بن جاتی ہیں تو وہی نمازی، وہی لوگ جو محنتیں کر کے اس مسجد کو آباد کرنا چاہتے تھے، قائم کرنا چاہتے تھے، اس مسجد کے لیے محنتیں کر رہے تھے، وہی انسان اس مسجد کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا فرشتہ اس نماز پر پابند کیا ہوا ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے سنن طبرانی کے اندر کہ ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، الا نیرانکم امتی، اس آگ کو بجھانے کے لیے جس کو تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے، فاطفئوہ، تو اس کو بجھا ڈالو، نیکیوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے۔ یہ نماز اتنی پیاری عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک مثال اس کی یوں دیکھیے، آپ صحیح بخاری اور ابو داؤد کتاب الصلاۃ آپ پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اقم علی حدا، مجھ پر حد نافذ کیجیے آپ۔ صحابہ یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہوا تھا، اس آدمی نے اس چھوٹے گناہ کو بہت بڑا سمجھا۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ اس آدمی سے چھوٹا گناہ ہوا، اس چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھا، اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں آیا، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت ہو گیا، فلما قضى الصلاۃ، جیسے اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، قام رجل، یہ آدمی دوبارہ کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول، میرا سوال ہے آپ سے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ رسول عربی نے فرمایا، الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جا، قد غفر اللہ لک ذنبک او حدک، اللہ نے تیرے گناہ کو یا تیری حد کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آج ہم اسی نماز کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔
تو آج کے اس پروگرام کے اندر مجھے جس تعلق سے چند باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کے اندر جو مقام، جو درجہ، جو رتبہ، جو مرتبہ نماز فجر، نماز عصر کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ بعض روایت میں نماز عشاء کو بھی دیا گیا ہے، لیکن حدیث کے اندر جو اہمیت ان 2 نمازوں کی ہے، ان کا مقام درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رب عظیم نے قرآن مقدس میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک نمازیں قائم کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو 5 نمازوں کی پابندی کا حکم دے رہا ہے، اور بندہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید کے بعد سب سے پہلا رکن وہ نماز ہے دوسرے نمبر پر۔ یہ جانتا ہے بندہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ بندہ کو یہ یقین ہے کہ جب میری موت واقع ہو جائے گی، صحیح ابن حبان کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کا جب فرشتہ قبر میں عذاب دینے آتا ہے بندے کو، تو یہ نماز بندے کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور فرشتے سے کہتی ہے فرشتے پیچھے ہٹ جا، ما قلنی مدخل، میرے پاس آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ بندہ میری پابندی دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تجھے اسے عذاب دینے نہیں دے سکتی۔ تو نماز بندے کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ فرشتہ جو بندے کو عذاب دینے آتا ہے رب عظیم کی طرف سے، اس فرشتے کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود انسان اپنی دنیا کی عملی زندگی کے اندر ان نمازوں کی پابندی کرنے کو تیار نہیں۔ پہلے تو رسول اکرم کا زمانہ، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، محدثین اصناف کا زمانہ کیسا تھا؟ نہ مائک تھے، نہ لاؤڈ اسپیکر تھے، اذانوں کی آوازیں نہیں آتی تھی، موبائل فون نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھی، واچ نہیں تھی، گھنٹے نہیں تھے ٹائم دیکھ سکے۔ لیکن نماز کی پابندی کا اتنا اہتمام تھا کہ آپ کسی صحابی کے بارے میں، رسول اکرم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ انہوں نے فلاں فلاں ٹائم پہ نماز قضا کر دی تھی، الا ماشاءاللہ ان کی نماز قضا ہوئی تھی۔ اتنا اہتمام نماز کا، نماز کی پابندی کا۔ آج ہر محلے کے اندر، ہر ایریے کے اندر، ہر بلاک کے اندر آپ کی مسجد موجود ہے، اذانوں کا اہتمام موجود ہے۔ ہر 5-6 گھنٹے کے اندر، اس کے بعد 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر مؤذن آپ کو یاد دلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے سے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، آؤ مسجدوں کی طرف۔ اس کے باوجود آدمی بہانے بناتا ہے، بہانے تراشتا ہے، وہ سب یاد نہیں رہا۔ اللہ کی قسم دعوے سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، ایک مسلمان یہ کہے کہ یاد نہیں رہا، امپاسبل۔ اذان کی آواز مسجد کے ذریعے سے، مائک کے ذریعے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ایک نہیں، دوسری نہیں، تیسری، 5 6 کی اذانیں ہو رہی ہیں ایک محلے کے اندر، پھر بھی آدمی اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکانے کو تیار نہیں۔ یاد رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب تم اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہو گے، قیامت کے دن رب عظیم نے قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ قلم کے اندر 29ویں پارے کے اندر، کہ جب ان لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا دنیا کے اندر، وَهُمْ صَالِمُونَ، صحیح سلامت تھے، تب یہ اللہ کے سامنے نہیں جھکے۔ آج جھکنا چاہو گے، ہم تمہیں جھکنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں کو تختے کی طرح مضبوط کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس کو ہم نے اپنے بڑا معمولی سمجھ لیا ہے۔ یہ معمولی سمجھنے کی چیز نہیں ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، برائیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے، اور جو انسان اس کا پابند ہو جاتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر اپنے بندوں کو یہ بتایا، بندے جتنا تو نماز کا پابند رہے گا اتنا تو برائیوں سے، حرام کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے گا۔ تو بہرحال رب عظیم نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن جو ہوتا ہے یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ کس کی حاضری؟ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے نماز فجر کے اندر۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی 78 نمبر کی آیت ہے، فجر کی نماز کو لفظ قرآن سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نماز فجر میں قرأت لمبی ہونی چاہیے، اس لیے اللہ نے کہا ان قرآن الفجر، فجر کی نماز، قرآن یعنی نماز، اے اقیم قرآن الفجر یعنی نماز فجر کی پابندی کیجئے۔ تو قرآن کا لفظ استعمال کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر تلاوت بھی لمبی ہونی چاہیے، اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حاضری کا مقصد کیا ہے؟ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانوں کو دے دیے، کرامن کاتبین، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کچھ کرتے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں فرشتے۔ ایک فرشتے کو موت پہ متعین کر دیا، ایک کو کسی اور کام پہ لگا دیا، 19 فرشتوں کو جہنم پہ متعین کر دیا۔ یہاں تک کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کو پریشانیوں سے، مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ جیسے رب عظیم نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت، آخری آیتیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کی، اللہ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے۔ اللہ نے مختلف قسم کے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم وغیرہ کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ خانہ کعبہ کے اوپر بیت معمور، جو 7ویں آسمان پہ ایک مکان ہے جس کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ اس مکان کے اندر بیت معمور میں طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج رات میں جس فرشتوں کی باری آئے گی 70,000 فرشتوں کی، اب قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، اب دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ کتنے فرشتے اللہ نے بنائے، انہی فرشتوں میں سے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے نماز فجر، نماز عصر کے اندر ان کی ڈیوٹی دی ہے۔ حدیث دیکھیں آپ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال، رسول عربی نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ نے رات کے فرشتوں کی، دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی دی ہے، آگے پیچھے آتے ہیں وہ، ایک آیا دوسرا گیا، ایک ٹیم آئی دوسری ٹیم چلی گئی، یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی رکھی ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، یہ فرشتوں کی جماعتیں، اور ان فرشتوں کی ادنا بدنی جو ہوتی ہے وہ نماز فجر، نماز عصر میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، جو فرشتے عصر میں آتے ہیں، جب فجر کے وقت ان کی واپسی ہوتی ہے اور فجر میں دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، رب عظیم کے پاس یہ فرشتے پہنچتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، وَهُوَ عَالَمْ بِهِمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ میرے بندے دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کتنے بندے مسجد کے اندر ہیں، کتنے بندے اپنے گھروں مکانوں کے اندر ہیں، لیکن فرشتوں سے پوچھنا چاہتا ہے، ہماری آپ کی تعریف فرشتوں کے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ رب عظیم چاہتا ہے فرشتے میرے بندوں کی تعریف کریں، میں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، بد نصیب ہو گئے، ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کر سکیں، نمازوں کو ادا کر سکیں۔ اب کیا ہوتا ہے، رب عظیم فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو کن حال میں تم چھوڑ کے آئے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے، اب تم آئے ہو زمین پہ سے، دنیا سے، میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑ کے آئے ہو مجھے بتاؤ۔ فیقولون، فرشتے جواب دیتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، ان کو ہم چھوڑ کے آئے نماز پڑھتا ہوا ابھی فجر کے اندر، واتیناہم وہم یصلون، جب ان کے پاس گئے تھے اصل میں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اب چھوڑ کے آئے تو بھی نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کے آئے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جو بندہ عصر کی نماز کی، فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے جماعت سے، فرشتے اللہ کے پاس جا کے گواہیاں دیتے ہیں ان بندوں کے بارے میں، اللہ جب گئے تھے تو بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا تھا، اب چھوڑ کے آئے تو بھی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کے ان کو ہم آئے ہیں۔ تو یہ نماز فجر بڑی اہم عبادت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کیجیے آپ۔ ایک انسان جب نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، اچھائی کے راستے پہ جاتا ہے اور اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے تو اس راستے میں اکثر مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، آئیں گی، رسول اکرم پہ بھی آئیں،
طائف کے اندر مارا گیا، مکہ میں ستایا گیا، مدینہ کے اندر بھی سازشیں رچی گئی، فصبر آپ نے صبر کیا۔ اب آگے حکم دیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد، اس کی پاکی، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے سے بندوں کو پیغام دیا جاتا ہے، آؤ نماز فجر کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اے نبی اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی۔ سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز عصر۔ اسی کو اللہ نے نماز عصر کو کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر نماز عصر کی۔ یہ دو ایسی نمازیں ہیں۔ عصر کا وقت انسان کے بزی ہونے کا وقت ہوتا ہے، آدمی ظہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام فرماتا ہے کچھ دیر، اس کے بعد کاروبار کی طرف نکل چلتا ہے، اور یہ وقت کاروبار کو سمیٹنے کا ہوتا ہے۔ انسان کا ایسا وقت ہوتا ہے میرا کام جو پھیلا ہوا تھا اس کو سمیٹوں، اور سمیٹنے کے بعد جلدی سے نماز مغرب ہوگی، مغرب تک اپنے گھر پہنچوں۔ بڑا اہم وقت ہوتا ہے یہ۔ اللہ نے کہا یہ نماز جس نے پابندی کی اس کی۔ اور فجر کا وقت جب انسان ساری دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے، خاص کر سردی کے موسم میں جب وہ بڑے چین و سکون کے بستر پہ ہوتا ہے، تب اس کی جنگ ہوتی ہے شیطان کے ساتھ میں۔ ایک طرف تو اللہ کی یاد ہے، دوسری طرف شیطان کا ساتھ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے کہ بندے آ جا، سورج ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی صبح صادق طلوع ہونے والی ہے، کھڑا ہو جا بستر سے، اور یہ نماز تیری نیند سے بہتر ہے۔ ایسے موقع میں شیطان آ کے ہمیں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ اکثر نوجوان سب ہم بہک جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب رب عظیم پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، سحری کے وقت میں آوازیں لگاتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ آوازیں لگاتا ہے سحری کے وقت میں، فجر سے کچھ پہلے، اور وہ ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے، ہم سوئے رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیے، صحابہ اکرام ان وقتوں میں جاگ کر اپنے رب سے مانگا کرتے تھے۔ اور تو اور یہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اسی وقت کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کی مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھی ہے۔ حدیث دیکھیں آپ، ان سخیر ان غامدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سخر الغامدی کہتے ہیں رسول عربی نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما دے۔ مسلمان کب اٹھتا ہے سو کے؟ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اور سب مارکیٹ کا یہی حال ہے، کاروبار اسی وقت شروع ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہوا تو ہونے دیجیے۔ جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں فجر کے وقت میں وہاں اٹھیے آپ، اٹھنے کے بعد نماز فجر کی پابندی کیجیے، اس کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، قرآن کو پڑھ کے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد سونا کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، آپ سو سکتے ہیں۔ اگر موجودہ وقت کے اعتبار سے کاروباری پیمانہ جو ہے اس کا ٹائم جو 10 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور آپ کیا کریں جاگ کر اتنی دیر تک؟ نماز فجر پڑھیے، قرآن پڑھیے، سو جائیے۔ آپ کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن فجر کی پابندی کرنی پڑے گی آپ کو، نماز تو پڑھنی پڑے گی، ورنہ آپ کے عمل سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ منافق کی صف میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، آپ منافقوں کے ساتھ میں کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو كان خيرا بحبب لكان خيرا ولو كان بحبب، بخاری کے الفاظ مسلم کے۔ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے ان دونوں نمازوں کا کتنا بڑا ثواب ہے، اس میں کتنی اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے، تو
تو وہ ان نمازوں کے اندر شامل ہوں گے، اگرچہ ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اگرچہ ان کے پاؤں کے اندر پلاسٹر بنا ہوا ہے، اگر انہیں اپنی سرین کے بعد گھسٹ کے آنا پڑے، اپاہجوں کی طرح چل کے آنا پڑے، تب بھی وہ نماز فجر میں، نماز عشاء میں حاضری دیں گے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں گے اگر ثواب کا پتہ چل جائے۔ اتنی اہم یہ عبادات ہے، یہ نماز فجر ہے۔ یہ آج ہم نے جس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، چھوڑ دیا۔ اور تو یہ نماز فجر تو آپ چھوڑیے، نماز فجر کی صرف 2 سنتیں ہیں، اگر آپ نے پڑھ لی، آپ کو نہیں پتا دنیا کے اندر آپ سے بڑا امیر آدمی اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہو کہ امبانی کے پاس اتنا پیسہ ہے، اڈانی کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی بڑی پراپرٹی کے مالک ہیں، وقتی مالک ہیں، آپ ہمیشہ کے مالک ہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہے رسول عربی نے فرمایا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعت سنت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ جب سنتوں کا یہ علم ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے، تو ذرا سوچو جب نماز فجر کی پابندی کرو تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، پڑھتے ہو نا نماز کے بعد، ولا معطی لما منعت، جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب وہ دینے پہ آتا تو ایسے ہی دیتا ہے۔ تو یہ رکعت الفجر، یہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سنتیں کب پڑھیں گے؟ جب فجر پڑھیں گے، اٹھیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی اٹھے گا تبھی پڑھے گا، جب سنتیں پڑھے گا تو نماز بھی پڑھے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ نماز تو پڑھے نہیں، سنتیں پڑھ کے سو گیا، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب سنتوں کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا ثواب رسول عربی نے بتایا ہے، تو نماز فجر کا ثواب کتنا ہوگا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی آگے۔ اور یہ فجر کی سنت رسول اکرم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ زندگی کے کسی موقع پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان سنتوں کو چھوڑا ہو۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی کان لا یدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الفجر، رواه البخاری۔ اما عائشہ کہتی ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت، فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کی زندگی کا معمول تھا، یہ عادت تھی آپ کی، کبھی آپ نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہیں چھوڑی، اور فجر سے پہلے 2 سنتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ جہاں تک فجر کی سنتوں کا معاملہ ہے تو سفر میں بھی آپ نے ان سنتوں کو نہیں چھوڑا، معاف نہیں کیا۔ عصر کی نمازیں 4 سے 2 ہو گئی، ظہر کی رکعت 4 سے 2 ہو گئی سفر میں، عشاء 4 سے 2 ہو گئی، لیکن فجر کی سنتیں 2 کی 2 رہیں، فجر کی نماز 2 کی 2 ہی باقی رہی، ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ سنت فجر ان کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آئی تو وہ بھی یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی سامنے رکھیے، نبی نے جیسا کیا ویسا کیجئے، نبی نے جیسے بتایا ویسے کیجئے۔ تو رسول اکرم کی فجر کی سنتوں کا ایک الگ معمول کا سسٹم تھا، وہ کیا تھا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتوں کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ کچھ اور بھی ثابت ہے حالانکہ، لیکن اکثر معمول یہ تھا آپ کا، انہی دونوں کو آپ فجر کی سنتوں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب فجر کی سنتوں کی نیت باندھیں تو پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل اللہ احد پڑھا کریں۔ آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ ان سنتوں کو پڑھنے کے بعد داہنے کروٹ لیٹتے تھے۔ تو آج ہماری مسجدوں کے اندر یہ معمول بھی ختم ہو گیا کہ سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی آدمی داہنے کروٹ لیٹتا نہیں ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، داہنی کروٹ لیٹنا چاہیے۔ سنن ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے، محدث العصر امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی رسول اکرم کا ایک عمل ہمیں معلوم ہوا۔
अब आइए चलते हैं नमाज फजर की तरफ, जिसके बारे में हमें चंद बातें करनी है, इंशाअल्लाह फिर बात को ख़त्म करेंगे। नमाज फजर, इसको पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नसीब होगा क़यामत के दिन। अल्लाह को देखना चाहते हो? नहीं चाहते भाई, आपने कहा कि चाहते हैं, लेकिन हम कैसे माने कि आप चाहते हैं? एक तो होता है दावा करना, एक होता है दावे को साबित करना। हर आदमी का चाहता है कि मैं अल्लाह को देखूं, दावा किया, दावे को साबित कीजिए, आप कैसे देखेंगे? वो देखने वाला दावे को साबित करना नमाज फजर की पाबंदी है। अगर हम और आप नमाज फजर की पाबंदी कर रहे हैं तो हम अपने दावे में साबित हैं। किसी शायर ने कहा है ना कि लौकाना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो रसूल अकरम की बात मानते हैं, क्योंकि मुहिब जो होता है, मोहब्बत करने वाला जो होता है, अपने महबूब की बात मानता है। होता है कि नहीं होता है? आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो एक फ़ोन कर दे, आज मुझे नमाज में दिखना है, तो फ़ौरन भागे भागे नमाज के अंदर पहले सब ना होंगे। तो रसूल अकरम हमारे महबूब है, पसंदीदा है, चाहते हैं, और हम मुहिब दावा करने वाले मोहब्बत का। तो रसूल अकरम ने कहा आपको देखना चाहते हो? हमने कहा कि देखना चाहते हैं, दावा कर दिया। अब दावे को साबित करना है नमाज फजर की पाबंदी के ज़रिए से। हदीस देख लेते हैं। वअन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, साहबी कहते हैं जरीर इब्न अब्दुल्लाह, कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। इज़ नज़रा इलल क़मर लैलतल बदर, अचानक आपकी नज़र 14वीं रात के चांद पे पड़ी। फ़क़ाल, कहा, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़िह, जिस तरह तुम इस चांद को देख रहे हो, तुम्हें देखने में कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे ही अपनी निगाहों से क़यामत के दिन अपने रब को देखोगे। ना तुज़ामूना औ ना तुज़ाहूना फ़ी रुयतिही, अपने रब को देखने में कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फ़इन इस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है इस बात की, अन्ना तग़नबू अला सलाति क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा फ़फ़अलू, अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि तुम नमाज फजर, नमाज असर की पाबंदी कर सकते हो, तो तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें इन नमाजों में हाज़िरी देनी चाहिए। फ़ायदा क्या होगा? सुम्मा क़ाला, फिर आपने कहा, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, सूरज डूबने से पहले, सूरज निकलने से पहले अपने रब की पाकी बयान करो, अपने रब की तस्बीह बयान करो। और वो नमाज असर, नमाज फजर है। क्या पता चला? नमाज फजर एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए से बंदा को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, बंदा अपनी निगाहों से अल्लाह को देखेगा। और तो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नमाज फजर, नमाज असर के ताल्लुक़ से फरमाया, मन सल्लल बरदैन दखला अल जन्ना, जो आदमी 2 ठंडी नमाजें पढ़ता रहा। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 574, जो आदमी 2 ठंडी नमाजें पढ़ता रहा, दखला अल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, जन्नत उसका ठिकाना बन गई। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी बशारत है। यानी आदमी नमाज फजर की पाबंदी करने, और ये नमाज फजर की पाबंदी इंसान को जन्नत के अंदर ले जा रही है, इससे बड़ी आदमी की कामयाबी क्या होगी? जिस जन्नत को आदमी सलाम फेरने के बाद अल्लाह से दुआएं कर रहा है, बड़ी लंबी दुआएं, अल्लाह दुआओं का निचोड़ ये होता है, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर दे, बस जन्नत के अंदर पहुंचा दे, जन्नत में दाखिल कर दे। वो जन्नत कहाँ है? वो जन्नत नमाजों के अंदर है। जिस जन्नत को दुनिया में तलाश रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो जन्नत नमाजों के अंदर है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, जन्नत ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। इसलिए एक हदीस के अंदर आता है, रसूल अरबी ने फरमाया, ला यलजुन नार, वो आदमी जहन्नम के अंदर जा ही नहीं सकता, दाखिल हो ही नहीं सकता। मन सन्ना क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, जो सूरज निकलने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने से पहले 2 नमाजों की पाबंदी करता रहा, यानी अल असर वल फजर, नमाज असर, नमाज फजर की। इससे बड़ी बशारत क्या होगी कि अल्लाह ताला ने हर उस बंदे के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जो बंदा असर की नमाज की, फजर की नमाज की पाबंदी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, आदमी सोचे कि बस यही 2 नमाजें पढ़नी है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आदमी असर पढ़ने गया, फजर पढ़ने गया, वो ज़ोहर मगरिब इशा छोड़ ही नहीं सकता। वो असर बिजी होने का वक्त है,
काम छोड़ के मस्जिद में आया, फजर सोने का वक्त है, बिस्तर छोड़ के रब के सामने आ गया। जो आदमी बिस्तर छोड़ के रब के सामने हाजिर दे सकता है, वो जागते हुए ज़ुहर के अंदर, मगरिब के अंदर, इशा के अंदर हाजिर क्यों ना होगा? ज़रूर होगा वो। तो इसलिए नमाज फ़जर, इसकी पाबंदी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह की अमान में रहो, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में ले ले, अल्लाह ताला तुम्हारा दाखिला जन्नत में फरमा दे, जहन्नम से तुम्हें आज़ादी का परवाना दे दे, तो नमाज फ़जर की पाबंदी कीजिए। हदीस देखिए आप, अनस इब्न सीरीन क़ाल समिअतु जुंदुब इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल, हज़रत अनस इब्न सीरीन कहते हैं मैंने हज़रत जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह को फरमाते हुए सुना। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सन्ना सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, जो आदमी सुबह की नमाज, फजर की नमाज पाबंदी से अदा करता रहा, पढ़ता रहा, वो अल्लाह की अमान में आ गया, वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान के अंदर दाखिल हो गया। जिसे अल्लाह ताला अपनी अमान में ले ले, जिसे अल्लाह अपने रहम व करम में दाखिल कर ले, उस बंदे का कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ बाल बाका नहीं कर सकती। तो ये नमाज फ़जर का मकाम है, नमाज फ़जर का ये मर्तबा है, जिसे हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, नमाज फ़जर अंधेरे के अंदर पढ़ी जाती है। जब इंसान अपने बिस्तर को छोड़ के रब अज़ीम के सामने हाज़िरी देता है, अपने आप को झुकाता है, सर्दी के मौसम के अंदर ऐशो आराम को छोड़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान को भी बड़ी अहम बशारत दी है। आपने फरमाया, बश्शिरुल मश्शाईना फी ज़ुलम बिन नूरि ताम्मत यौमल क़ियामा, जो इंसान रात के अंधेरों में, रात की तारीकी में फजर की नमाज में हाज़िरी देता है, पाबंदी से आता है, रसूल अकरम ने फरमाया ऐसे इंसान को क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी की, कंप्लीट रोशनी की बशारत दे दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। क़यामत के दिन क्या रोशनी होगी? नहीं होगी, अंधेरा होगा, पूरी सिरात को पार करना है। कुरान को पढ़ेंगे 26वें पारे को या 27वें को गालिबन, तो अल्लाह ने उसमें मुनाफिकों की बात जिक्र की है। मोमिनों से कहेंगे कि कहाँ जा रहे हो, अपनी रोशनी में हमें भी लेके चलो। अल्लाह ने जो रोशनी तुम्हें अता की है, उस रोशनी के साथ में हमें भी लेके चलो। मोमिन कहेंगे पीछे हो जाओ, तुमने दुनिया में अल्लाह की बात नहीं मानी, तो अपनी रोशनी मोमिन नहीं देंगे। मालूम होगा अल्लाह ताला रोशनी मोमिनों को देगा, उन नमाजियों को देगा जो फजर की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं। और तो और ये नमाज इतनी प्यारी इबादत है, नमाज फ़जर आपने पढ़नी, अल्लाह की कसम मुकम्मल तहज्जुद का आपको सवाब दे दिया गया। कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपको तहज्जुद का सवाब दे दे? चाहते हो कि नहीं चाहते हो भाई? हर आदमी चाहता, हम भी चाहेंगे। तो हदीस देखें आप सही मुस्लिम के हवाले से, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना, मन सन्नल इशा फ़ी जमाअतिन, जिसने इशा की जमात नमाज जमात के साथ में पाबंदी से अदा की, फ़कअन्नमा क़ाम लैल निस्फ़हु, तो उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिल गया। यानी मान लीजिए आपने इशा की नमाज 8 बजे पढ़ी, 12 बजे 1 बजे आधी रात हो गई, तो इशा के बाद 5 घंटे की इबादत का आपको सवाब दे दिया गया। ये समझ लीजिए आपने इशा की नमाज पढ़ी, कहाँ है आप घर पे अपने बिस्तर पे हैं, लेकिन रात के 1 बजे तक आपको सवाब मिल रहा है तहज्जुद का, इशा पढ़ने के बाद जमात से। वमन सन्ना सुबह फी जमाअतिन, और जिसने फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ली, फ़कअन्नमा क़ाम लैल निस्फ़हु या सन्ना लैल कुल्लहु, तो उसने मुकम्मल तहज्जुद का उसको सवाब मिल गया, सवाब पा लिया। क्या मालूम हुआ, क्या पता चला? जो आदमी इशा की नमाज जमात से अदा करता है, अल्लाह ताला उसको आधी रात के तहज्जुद का सवाब देता है, और जो फजर की नमाज भी जमात से पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे को मुकम्मल पूरी रात का क़याम का सवाब दे देता है। फजर की नमाज सिर्फ आपको 20 मिनट चाहिए, बस उठने के बाद वज़ू बना के सुन्नत नमाज पढ़नी है, बस 20 मिनट, हद है आधा घंटा मान लीजिए आप। आधे घंटे में आपने
मुकम्मल पूरी रात के क़याम का तहज्जुद का सवाब हासिल कर लिया। तो ये नमाज फ़जर इतनी अहम इबादत है। आम तौर पे आदमी जो नमाज फ़जर से पीछे रह जाता है उसकी वजह क्या है, सबब क्या है? उसका एक सबब है जिसे हमने आपने समझा नहीं, उसको समझ लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जगह जगह ये बताया है कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम सबका दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। फत्तखिज़ू अदुव्वा, उसको दुश्मनी समझना, उसको कभी दोस्त मत समझना। अगर उसने सहाबी को आयतन कुर्सी बना दी तो दोस्ती में नहीं बताई थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो दुश्मन है क़यामत तक के लिए, ज़लील है, रुसवा है, रुसवा रहेगा। इसी शैतान को हमने हल्के में ले लिया, हल्का समझ लिया, मामूली समझ लिया, नतीजा क्या हुआ, नमाज फ़जर हमारी छूट जाती है। गुनाहों को हल्का समझ लिया, तमाम के तमाम गुनाह हम पे हावी हो गए, बड़े बड़े गुनाह आसानी से कर जाते हैं। आइए हदीस को देख लेते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह क़ाला, साहबी कहते हैं रसूल अरबी ने फरमाया, याक़िदु शैतानु अला क़ाफ़ियति रासि अहदिकुम, शैतान तुम में से हर एक इंसान के ऊपर तीन गांठें बांधता है, तीन गांठ लगाता है। गांठ लगा